الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. اما بعد، قابل احترام حضرت سید اللہ بخش میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و حضرت سید عبد الکریم انور اساقی صاحب، والی جناب ڈاکٹر ابو لطیف سید خالد صاحب، والی جناب لیاقت علی خان صاحب و معزز دانشوران قوم، نوجوان دوستوں، پس پردہ سماعت کرنے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کروں، چند باتیں آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ فقیر آپ کے شہر قیام کے لیے منتقل ہوا ہے۔ اس قیام کے میرے اپنے چند مقاصد ہیں جو میں آج اس ذمہ دار مقام سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تقریباً قومی مزاج، افراد قومی کے مزاج سے چونکہ بچپن سے ہی سابقہ رہا ہے، لہذا وقفیت بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتے رہے گی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں جہاں پروردگار عالم نے اپنے احسان و فضل سے امت محمدیہ اور مصدقان امام مہدی علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے بہت سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیانات بھی سماعت کیے، ان کی صحبتوں کو بھی اختیار کیا، اور دنیا کے بہت سے ایسے چوٹی کے افراد سے میں نے ملاقات کی، اور میں یہ محسوس کرتا رہا کہ آخر ہمارے عقائد میں اور ان کے عقائد میں کیا اختلاف ہے اور آخر حق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی میں نے محسوس کی کہ ہماری قوم میں آخر یہ ہیجانی کیفیت اور یہ اضطرابی کیفیت کے وجوہات کیا ہیں، کیوں ہماری آنے والی نسل اس طرح مضطرب اور مشکوک ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہ کہاں سے یا وہ کہاں سے۔ اور بڑا ایک تماشا اس سلسلے میں یوں ہے کہ وہی سوالات ہمیشہ ریپیٹ اگین پتہ نہیں کہاں جا کر تھمنے والا ہے، واللہ واقف ہے۔ لیکن میری اپنی ایک ناقص طالبانہ علمی سوچ کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اصل ہم اپنے ایم سے بہت دور ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے جو مقاصد دینیہ ہیں اس سے ہم بہت دور ہوتے نظر آ رہے ہیں،
اور جو دین کی اساس اور بنیاد ہے آج وہ ہمارے پاس بالکل نہ کے برابر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خلیفۃ اللہ حضور میرا مہدی موعود علیہ السلام نے دین کی بنیاد اور اساس جس کتاب پر رکھی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ اور آج ہمارا یہ طرفہ ہے کہ ہم سب سے قریب ہے سوائے قرآن کے۔ اور میں بہت ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو خدا کی قسم کوئی بھی بندہ، کوئی شخص مہدویت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ دراصل ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن ہمارے مطالعے میں نہیں رہا، قرآن سے ہماری واقفیت نہیں رہی۔ ہم بازار کے شو روم میں جو مال بک رہا ہے اس کی چکا چوند سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ہمارا عقیدہ، ہمارا مذہب یا ہماری قوم یا ہمارا نظریہ گمراہ ہے۔ حقیقت میں ساری دنیا گمراہ ہے سوائے پیغام میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کے۔ چونکہ مہدی علیہ السلام نے سوائے قرآن کے کیا پیش کیا ہے بتائیے؟ ہے اگر کوئی دوسری کتاب مہدویوں کی یا ہمارے امام آخر الزمان مہدی علیہ السلام کی تو آپ لے کر آئیں۔ ہم سے یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تمہارا کوئی لٹریچر نہیں ہے، تمہاری کوئی کتاب نہیں ہے۔ ارے ہمارا نہ کوئی لٹریچر ضروری ہے نہ ہماری کوئی کتاب ضروری ہے۔ ہماری کتاب صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ میرا یہ مقصد ہے کہ میں نوجوانوں کے سامنے قرآن مجید کے تحت مہدویت کو اور پیغام میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام آپ تک اور آپ کے آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں میرے درمیان میں آ جائیں گی، لیکن یاد رکھیں میں اپنا ایک مقصد بنا کر آپ تک پہنچاؤں گا کہ سوائے قرآن کے، سوائے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا نہ کوئی مذہب ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ ہمارا پیام ہے، نہ ہمارا پیغام ہے۔ اور جتنا ہو سکے اس بات کی میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن مجید، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم فلاں کے بیانات کو سماعت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو صحیح پیش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے دین پیش کیا۔ ہاں میرے اپنے ان مقاصد میں میں ایک رول ماڈل کے طور پر اپنا مرشد، اپنا قائد، اپنا امام بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہوئے آپ کے اس ارشاد مبارک کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھوں گا کہ بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کی بات کرنا گویا ایسا ہو جائے گا کہ برہمن کی گلی میں گائے کے گوشت کو بیچنا جس قدر مشکل ہوتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے میری ایک تڑپ، ایک کوشش رہے گی کہ میں نوجوانوں تک اس پیغام کو پہنچاؤں۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ماہ جولائی سے MICC کی جانب سے درس قرآن کی مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا میرا اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ میں روزانہ، چونکہ میں سمجھتا ہوں اب نوجوانوں کو بھی ہالیڈیز ہیں، تو کم سے کم 2 مہینے میں روزانہ 45 منٹ ایک کلاس لوں جس میں صرف اور صرف عقیدے و ایمان کی پختگی کا سامان مہیا کیا جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہماری پہچان مہدویت ہے،
آج ہم اپنی پہچان مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، اور معاف فرمانا سرپرستان خاندان بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں یہ بات بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں ہماری یہاں کی تقاریب میں اگر کوئی محفل یا تقریب ہے تو سارے کا سارا خاندان اس تقریب میں موجود رہتا ہے، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، سرپرست بھی ہوتے ہیں، نوجوان ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، خواتین بھی ہوتی ہے، سب آتے ہیں۔ مسجد میں کون آتا ہے؟ سوائے باپ کے کوئی نہیں آتا۔ ہم بچوں کو تقریب میں لے جانے دوپہر سے تاکید کرتے ہیں، بیٹا فنکشن میں جانا ہے، فنکشن میں جانا ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا مسجد میں جانا ہے۔ بیٹا اپنی MICC ہے، اپنی MICC اپنی مسجد ہے، اپنے بڑوں نے قائم کی ہے، اس کی حفاظت، اس کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ بورن امریکن بچے یہاں نظر نہیں آتے، کیا ہم کو دکھ نہیں ہوتا اس بات پر؟ کیا ہم کبھی غور نہیں کیے؟ پھر ہم بچوں پر ہی گلا کرتے ہیں، تو یہ بچے کہاں سے قصوروار ہوئے؟ قصوروار بچے نہیں ہیں، قصوروار بڑے ہیں، اور اپنے اس قصور کو تسلیم کرے۔ یقیناً میری بات بہت آپ کو کڑوی نظر آئے گی، لیکن میں برابر جو بات حق ہے آپ تک پہنچاتے رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں، ہم اولاد کے لیے میراث میں جائیداد، روپیہ پیسہ چھوڑنا بہت اہم سمجھتے ہیں، لیکن دراصل سب سے اہم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو میراث میں ایمان دیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان بچے فلاں جماعت سے، فلاں صاحب سے، فلاں مسجد سے متاثر ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے 30 سال کے بعد یہ بچے کلمہ پڑھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جماعت سے متاثر یا وہ جماعت سے، نہیں، یہ بالکل لادین ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم ان کو بتائیں ہمارا عقیدہ۔ اگر اب بھی آپ کے نوجوان بچوں کو یا بڑوں کو، کسی کو بھی پیام مہدی علیہ السلام پر اعتراض ہے یا شک ہے تو یہ فقیر حاضر خدمت ہے۔ آپ کو اعتراض ہے، شکایت ہے کہ ہمارے مرشدین جواب نہیں دیتے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں۔ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں مجھے بلا لیں اور سوال کریں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو دوسروں پر نہ ڈالیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ماحول کو بدلے اور ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ یہ 2 کام میں یہاں ضرور کرنے والا ہوں کہ مہدویت کو میں قرآن مجید کے تحت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، جس میں درس قرآن ہو، یا پھر نوجوانوں کے لیے جن کلاسز کا میں اہتمام کروں گا اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ اس میں کچھ آپ کو زیادہ کچھ پڑھایا نہیں جائے گا، لیکن یہ بتایا ضرور جائے گا کہ ایمان ہے کیا، ایمان ہے کیا، اللہ کیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں۔ ہم صرف ایک رسمن عبادتیں کر رہے ہیں اور وراثت میں مورثی مسلمان ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بخشائے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو بدلیں، اور اس کے عوض، اس کے بدلے فقیر کو صرف آپ کی دعائیں چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ بات بھی آپ اپنے اذہان میں محفوظ رکھیں۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اب آپ دیکھیں، مہدویت، مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا چند چیزوں کو مصدقان مہدی پر فرض کیا ہے۔ اس میں ایک اہم فریضہ ہے ترک دنیا۔
اب ہم سمجھتے ہیں یہ ترک دنیا ہماری قوم کی کوئی رسم ہے یا یہ کوئی کلچرل پروگرام ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں، قبر کے قریب پہنچ جائیں، وینٹیلیٹر پر آ جائیں، یا پھر بے روزگار ہو جائیں، یا گورنمنٹ جاب سے ہم ریٹائرڈ ہو جائیں تو کر لیں تو یہ ترک دنیا ہے۔ یہ ترک دنیا نہیں ہے۔ مہدی علیہ السلام نے ترک دنیا جو پیش کی ہے، جس کی تاکید کی ہے، وہ دراصل عین قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے تحت ہے۔ اور یہ میرا آج یہ موضوع ہے کہ ترک دنیا فی القرآن المجید، یعنی ترک دنیا کی حقیقت قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر آج بات نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ حیات دیا تو انشاءاللہ آئندہ میں مفصل طور پر اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج کم سے کم ایک بنیاد، ایک بیس آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں کہ ترک دنیا قرآن مجید میں کہاں ہے۔ پروردگار عالم سورہ آل عمران کو آپ پڑھیے، اور میرا یہ مؤدبانہ ہمیشہ ایک آپ سے گزارش رہے گی کہ قرآن پڑھیے۔ دیکھیے ہم قرآن سے دور ہو گئے، جبکہ مہدی علیہ السلام نے قرآن کے تعلق سے فرمایا کہ یہ عشق نامہ ہے۔ یہ عشق نامہ آج صرف ایصال ثواب کی کتاب بن کر رہ گئی ہے۔ قرآن کو پڑھیے، عشق کے ساتھ پڑھیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی نوع انسان اولاد آدم کو اللہ نے فرشتوں پر بھی قرآن سے متعلق ایک اہم فضیلت دی ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے جیسا ہم مسلمان مہدوی قرآن پڑھتے ہیں کتاب کھول کر یا پھر یاد کر کر پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ فرشتوں میں صرف جبرائیل امین کو پروردگار عالم نے یہ خصوصیت عطا کی کہ وہ قرآن سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امت محمدیہ قرآن پڑھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے۔ جبرائیل کے سوائے دوسرے فرشتے قرآن صرف سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ کیا فضیلت اللہ نے ہم کو دی ہے! تو ہم جبرائیل کے برابر ہو گئے اس مقام پر۔ تو قرآن پڑھیے۔ اب یہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152، آیت نمبر 152 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہی میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں، دنیا کے طالب ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم ہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف آخرت کو چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت دو گروپ ہو گئے، دو گروہ ہو گئے، اور خطاب صاحبان ایمان کو ہے۔ اس میں تمام بنی نوع انسانوں سے پروردگار خطاب نہیں کر رہا ہے۔ اللہ خطاب امت محمدیہ سے کر رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم میں دو گروہ ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی۔ ایک کیا ہوگی؟ منکم من یرید الدنیا، ایک جماعت صرف دنیا طلب کرے گی، دنیا دار ہو گئے، طالب دنیا ہو گئے۔ ایک دوسری جماعت ومنکم من یرید الآخرہ، ایک دوسری جماعت کیا ہوگی؟ وہ آخرت کو طلب کرے گی۔ یہ قرآن ہے، بات ہم قرآن سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152، دو جماعتیں ہو گئی۔ اب دیکھیے آپ، اس کے بعد ایک اور جماعت کا تذکرہ پروردگار عالم ہی فرما رہا ہے، ایک طالبان دنیا، ایک طالبان آخرت۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مہدوی کیا ہیں؟ ہم نہ طالبان دنیا ہیں نہ طالبان آخرت ہیں، ہم طالبان مولا ہیں، ہم طالبان دیدار خدا ہیں،
ہم طالبان حق ہیں۔ اب بتائیے یہ کہاں سے قرآن میں آیا؟ یہ بھی قرآن میں ہے۔ دو جماعتیں ہو گئی، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ اب تیسرا گروپ، تیسری جماعت، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ۔ تم کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، مال ہو، زر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، رزق ہو، علم ہو، جو کچھ ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور وہ یہ خرچ اس لیے کرتے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، ان کی تڑپ کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے الا ابتغاء وجہ اللہ، ان کی تڑپ، ان کی امید، ان کا مقصد مولا کا مکھڑا تکنا ہے۔ میں قرآن کے ایک ایک لفظ کا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وجہ اللہ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ اب مہدوی کی کیا شان ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ مولا کا دیدار ہو جائے۔ تین جماعتیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ قرآن ہماری حالت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ یہ جو دنیا ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے، ہم اس کے حریص ہو گئے، اس کو جمع کرنے لگ گئے، اس کو سمیٹنے میں لگ گئے، اور جو آخرت حقیقی ہے اس کو ہم بھول گئے، اس کو چھوڑ دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا جو ظاہر نظر آ رہی ہے اس کو سمیٹنے میں مصروف ہو گئے، اور جو آخرت بعد میں آنے والی ہے، جو دائمی اور حقیقی ہے، تم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تو گویا ہم نے اپنی طلب، اپنا دل کہاں لگا لیا؟ دنیا کی طرف۔ منہ کس سے موڑ لیا؟ اللہ سے۔ ہمیں اس بات کا، آخرت کا خوف نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، نہ پل صراط کا خوف ہے، نہ میزان کا خوف ہے۔ تصور کریں کہ اگر حشر میں اسی عالم میں پہنچ جائیں گے، اور وہاں اگر خدا کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ کون ہماری سفارش کرے گا؟ کیوں ہم خواب غفلت میں ہیں؟ یہ 4 دن کی دنیا دیکھیے آپ، ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ترک دنیا، دنیا کی حقیقت، ترک دنیا کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں تو ایک جملے میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں زہد۔ زہد کے معنی ہی دراصل ترک دنیا کے ہیں۔ اب زہد کی تعریف کیا ہے؟ تو دنیا، دل سے دنیا کی محبت سے بے رغبتی ہونا، لا تعلقی پیدا ہونا دل میں دنیا کی۔ اگر یہ زہد آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ ترک دنیا کے ہیں۔ یہ ترک لباس کا نام ترک دنیا نہیں ہے، معاف فرمانا۔ حضرت میر ذوالنون سے کسی نے پوچھا کہ زہد ترک دنیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ مہدی علیہ السلام نے کوئی بیچ سے نکال کر آپ کے سامنے نہیں رکھ دیا۔ آپ قرآن میں دیکھیں، آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، آپ دیکھیں اولیاء کبار عرفا جو گزرے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میر ذوالنون مصری جس کو کہا جاتا ہے، ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ترک دنیا کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ترک دنیا کرنا چاہتے ہو تو وہ ایسا کرو کہ تم اپنے نفس سے دنیا کی محبت کو نکال دو، تو گویا تم تارک الدنیا ہوں گے۔ ورنہ اگر یوں کہتے رہو گے اور سارا جان، سارا دل دنیا کی محبت میں رہے گا، تو یہ پھر بھامٹا پنا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ دیکھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کو چاہتے ہو،
तुम्हारा मकसद दुनिया है और अल्लाह की पसंद क्या है, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह आखिरत को चाहता है। अब हम अल्लाह वाले हों तो फिर अल्लाह की तरह आखिरत को चाहें, हम दुनियादार हैं तो फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा। आप समझते हैं कि ये एक नया फ़लसफ़ा है। एक बात हर मुसलमान जानता है, लेकिन वाक़े के पस मंज़र पर हम कभी गौर नहीं करते। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी माऊद अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका या उनकी सीरत का तज़किरा नहीं करते हैं। आप समझते हैं हम गैर ज़रूरी आपके ऊपर लाद देते हैं या उनकी बातों को आप पर मुबालगा आराई से पेश करते हैं, बहरहाल कुछ भी हो। चलिए ख़ातिमुन नबिय्यीन ताजदार कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं। सारा आलम इस्लाम चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो ये बात तो मानता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात हैं, बाइसे तकवीन कौनो मकां हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलाम के ग़ुलाम के ग़ुलाम के वसीले से भी अगर आज भी इस दौर में भी कोई दुनियादार बादशाहत का तख्त तलब करे तो अल्लाह अपने हबीब की लाज रखने उसको वो तख्त अता कर देता है। रसूलुल्लाह चाहे तो जन्नत के ख़ज़ाने, मैं ज़मीन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, जन्नत के ख़ज़ाने ज़मीन पर अल्लाह उंडेल कर रख दे, क्या चीज़ की कमी है। लेकिन वो नबी मुकर्रम, वो नबीउर रहमा, हम मुसलमान, मैं तमाम से ये बहुत मुअद्दिबाना एक लम्हे फ़िक्र, एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। सारे मुसलमानों को आप देखें कि तस्बीह फ़ातिमा का बड़ा विर्द करते हैं, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं। हर मुसलमान पढ़ता है, हर नमाज के साथ ही बस शुरू हो जाते हैं। इसका पस मंज़र अगर आप समझ जाएं तो खुदा की कसम तर्क दुनिया आपको समझ में आ जाएगी। बहुत इत्मीनान से आप इस रिवायत को सुने। रसूलुल्लाह भी तो एक बाप है। अल्लाह ने आपको शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा जैसी बेटी अता की। अब आप देखें, एक हम भी बाप हैं, हमारी भी अपनी बेटी हैं। हम ज़रा इन तसव्वुरात के साथ इस वाक़े को समात करें, रसूलुल्लाह की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें। वो फातिमा ज़हरा जिसके बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल-फ़ातिमा बिदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है। अल्लाह, वो फातिमा जो मेरा जिगर का टुकड़ा है। कोई आम की बात होती तो आम होती, लेकिन जरा तसव्वुर करें, रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपनी बेटी से शिद्दत और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तारीख भरी पड़ी है वाक़यात से, लेकिन तस्बीह फातिमा के पीछे के आप आलम को देखें। हमारे पास अगर हमारी बेटी आ जाए कि बाबा मुझे ये तकलीफ़ है, हम ना हराम की तमीज़ करते हैं ना हलाल की तमीज़ करते हैं, अपनी औलाद अपनी बच्ची की आरज़ू पूरा करने सारी दुनिया को एक कर देते हैं। हमारे बस में ना हो तब भी हम कर देने की कोशिश करते हैं कि मेरी बच्ची नाराज़ ना हो जाए, मेरी बच्ची का दिल रह जाए। ये हर बाप, मैं हो आप हो कोई भी हो, एक पितरी जज्बा है, उसके बाप की एक फीलिंग है अपनी औलाद को लेकर। इस फीलिंग के तसव्वुर के साथ उस मकाम पर पहुंचे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हाजिर होती हैं, कहती हैं बाबा आपकी ये बेटी फातिमा के कांधे पर गट्ठे पड़ जा रहे हैं, बाबा ये आपकी फातिमा, ये आपकी लख्ते जिगर, इसके हाथ देखिए आप कैसे हो जा रहे हैं, बाबा काम करते करते थक जा रही। अल्लाहु अकबर।
رسول اللہ چاہیں تو جبرائیل امین آ کر گھر کا کام کر دے، رسول اللہ چاہیں تو عرش اعلیٰ سے ملائکہ فاطمہ کی خدمت کے لیے زمین پر آ جائیں۔ وہ فاطمہ اپنے باپ والی کائنات سے کہہ رہی ہے، بابا اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھو، کام کرتے کرتے، چکی پیستے پیستے کیا حالت ہو گئی ہے، گٹھے پڑ جا رہے ہیں بابا، بابا میرا بدن دکھتا ہے۔ اللہ اکبر! کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ اور فاطمہ کا ہے معاملہ۔ کہا بابا بیٹی پر رحم کریں بابا، اب تو بہت سے مال غنیمت بھی جمع ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ! اب تو بہت سے غلام اور باندیاں بھی مدینے میں آ رہی ہیں، اور آپ غلاموں و باندیوں کو بانٹ رہے ہیں۔ بابا کیا آپ کو آپ کی فاطمہ نظر نہیں آئی؟ ایک باندی، ایک خادمہ مجھے بھی تو عطا کر دو بابا۔ کیا وقت ہے، غور کریں کیا گزری ہوگی رسول اللہ پر، کیا کیفیت ہوگی۔ آج ہماری بچی ہم سے کوئی بات کا مطالبہ کرتی ہے، ہم پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ ارے رسول اللہ تو اگر نگاہ پلٹائے، دل میں تصور بھی کریں تو ہو جائے۔ وہ رسول اللہ فاطمہ سے کہتے ہیں، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری حالت، مجھے اندازہ ہے بیٹی تیری تکلیف کا، مگر بیٹی یاد رکھ فاطمہ، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہے بیٹی، ہمارا کام دنیا طلب کرنا نہیں ہے بیٹی۔ فاطمہ میں اس کے بدلے تم کو ایک اور بڑی نعمت عظمیٰ عطا کرتا ہوں، کہہ کر رسول اللہ نے بیٹی کی کس طرح دلجوئی کی ہوگی۔ اور وہ بیٹی بھی کیسی صبر کا پیکر ہے کہ رسول اللہ سر پر شفقت کا ہاتھ پھراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور وہ بیٹی بابا کو جی جی کہہ رہی ہے، اور بابا کہتے ہیں بیٹی تم یہ تسبیح پڑھ لینا، اللہ تمہارے ہر حفاظت کرے گا۔ یہ ہے ترک دنیا۔ اب آپ اس پر اعتراض کریں گے؟ سارا عالم اسلام تسبیح فاطمہ کے گن گاتا ہے، سر دھنتے ہوئے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتے وقت میری گزارش ہے کبھی تصور کر لے کہ رسول اللہ ایک باپ کی حیثیت سے تشریف فرما ہے، بیٹی کی حیثیت سے خاتون جنت فاطمہ آ کر کہہ رہی ہے، بابا ایک خادمہ دے دو، ایک غلام دے دو، بابا تمہاری بیٹی کے ہاتھ دکھ رہے ہیں، کمر جھک رہی ہے، بدن میں تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا جواب دے رہے ہیں، بیٹی یہ دنیا کے لیے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں۔ ہم کس غفلت میں ہیں، ہم رسول سے، رسول کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہم کہاں کس منزل پر ہیں۔ آج ہم دنیا کمانے کتنا جھوٹ نہیں بولتے، ہم کیا کیا کالا بازاری نہیں کرتے، ہم کتنا کچھ لوگوں کے ساتھ فریب نہیں کرتے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تصور آخرت ختم ہو گیا، تصور آخرت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں اگر ہم زہد یا ترک دنیا کہ مہدی علیہ السلام کے واقعات یا خلفائے مہدی یا اپنے بزرگوں کے پیش کریں تو بہت طویل ہوگی۔ میں آپ کو آج صرف بنیاد دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ترک دنیا کیا ہے۔ اگر رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے، اگر قرآن میں نہیں ہے، تو خدا کی قسم ہم اس کو ترک کر دیں گے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، قرآن میں ہے تو ہم مانتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے تو ہم انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت میں ہے تو مانتے ہیں، نہیں ہے تو نکال دیتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت کا کہہ کر اپنی بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام میں جہاں پر حمص اور حلب دو شہر ہیں، وہاں کا حضرت سعید بن عامر کو گورنر بنایا۔ دیکھیے آپ، یہ واقعے سے پہلے ایک روایت، ایک حدیث رسول آپ سماعت کر لیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بڑے غمگین ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کی امت کو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، مجھے میرے بعد امت کا بڑا خدشہ ہے۔ پوچھا صحابہ نے، کیا ہوگا یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنے فکر مند ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا، میری امت پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دنیا کی محبت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، میری امت دنیا کی محبت میں خود کو ختم کر لے گی، ہلاک کر لے گی۔ کیسے ہلاک کر رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا جمع کرنے میں، دنیا کو رکھنے میں ہم اس قدر مگن ہو گئے، حتی زرتم المقابر، قبر تک پہنچ جائیں گے۔ اب آپ یہ واقعہ سماعت کریں، مہدویت کہاں سے آ رہی ہے اور مہدویت کے تار کہاں جڑتے ہیں، غور کریں۔ حضرت سعید بن عامر گورنر ہیں حمص اور حلب کے، اور ان کا خلیفہ ہے خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب۔ وہ جلیل القدر صحابی کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے، شیطان بھی پناہ مانگتے ہوئے دوڑتا ہے۔ یہ عمر کا جلال ہے کہ انسان تو انسان، شیطان بھی گھبراتا ہے عمر سے۔ وہ عمر کے دور کے خلیفے ہیں حضرت سعید بن عامر۔ حضرت عمر دورہ کرتے ہیں بحیثیت خلیفۃ المسلمین، حمص اور حلب کا دورہ کرتے ہیں، سرکاری دورے پر ہے امیر المومنین۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا گورنر سعید بن عامر کے کیا حالات ہیں، کیا تمہیں کوئی اس کی شکایت ہے؟ تو لوگ سعید بن عامر کی 4 شکایتیں کرتے ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے، امیر المومنین، کہ آپ کا گورنر صبح دن چڑھنے تک ہم سے ملاقات نہیں کرتا، جب دن چڑھ جاتا ہے، وقت تھوڑا سورج نکل جاتا ہے، تب ہم سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر رات تک ہماری خدمت میں رہتا ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ مہینے کے 29 دن تو ہماری خدمت میں رہتا ہے، لیکن ایک دن یہ بالکل نظر نہیں آتا، پورا دن غائب رہتا ہے۔ آپ دیکھیں، مذہب، دین، سیاست کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس واقعے کو سماعت کریں، ترک دنیا کو بھی اس میں آپ ضرور داخل رکھیں۔ اچھا، تیسری شکایت یہ ہے، دن میں تو یہ ہمیشہ اویلیبل رہتا ہے، رات کو نہیں ملتا، لاکھ کچھ کام پڑ جائے، یہ رات کو نہیں ملتا۔ اچھا، چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے، یعنی یہ بیمار ہے۔ حضرت عمر سعید بن عامر کو طلب کرتے ہیں۔ یہ گورنر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تصور کریں، گورنر کا ایک پوسٹ ہوتا ہے، ایک منصب ہے۔ تو سعید بن عامر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، یہ 4 شکایتیں ہیں، اس پر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال عمر کے علاوہ کوئی کرتا تو میں جواب نہ دیتا، عمر آپ نے سوال کیے ہیں تو میرے جواب سن لیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ میں دن میں بہت تاخیر سے باہر نکلتا ہوں اور رعایا کی خدمت کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین، میرے گھر میں ملازم اور خادمہ نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں، وہ سالن پکاتی ہے تو میں روٹی بناتا ہوں، وہ گھر کی کچھ صفائی کرتی ہے تو میں کچھ صفائی کرتا ہوں۔ اب ذرا ہم 5 ٹائم نماز پڑھ لے تو سمجھتے ہیں کہ بیوی تو ہماری وراثت کی خادمہ لونڈی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے بڑوں سے دین کو سیکھیے۔ آپ یہ جو داسی کا تصور ہے، یہ ہندوازم سے ہم نے سیکھا ہے دراصل۔ خیر، اب موقع نہیں ہے کہ میں اس موضوع پر خطاب کروں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے۔ دیکھیے، آپ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ امیر المومنین، گھر میں کوئی ملازم خادمہ نہیں ہے،
تو بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہوں، وہ سالن پکاتی ہے، میں روٹی کا آٹا گوندتا ہوں، پھر وہ روٹی بناتی ہے، میں روٹی سیکتا ہوں، وہ گھر صاف کرتی ہے، صفائی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، بچے ہیں میرے، ان کی تمام کی دیکھ بھال کرنا، یہ تمام گھریلو کام کاج میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تو پھر پورا ٹائم میں رعایا کو دیتا ہوں، پھر پلٹ کر گھر نہیں جاتا۔ اب گھر میں کوئی آ جائے تو پھر بیوی کے لیے سب تیار ہوتی ہے چیزیں، تو وہ لوگوں کو مہمان نوازی کر لیتی۔ بولے اچھا، دوسرا یہ دن میں تو ملتے ہو، رات میں کہاں جاتے ہو، کیا مصروفیت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں نے اپنے طور پر یہ طے کر رکھا ہے، دن مخلوق کے لیے، رات خالق کے لیے۔ میں ساری رات اللہ کی عبادت میں رہتا ہوں، میں نے اپنی رات اللہ کو دے رکھی ہے۔ تیسرا کہ 29 دن تو ملاقات کرتے ہو، ایک دن کہاں غائب ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن گھر کا پورا 1 مہینے کا کام کر لیتے ہیں، صاف صفائی ہے، دھونا دھلانا ہے، بچوں کے کپڑے دھونا ہے، یہ تمام گھر کی جو کلیننگ کام ہے یہ میں اور میری بیوی مل کے کرتے ہیں، اس میں مصروف رہتا ہوں۔ بولے اچھا، چوتھا یہ بیٹھے بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ بولے یہ راز ہے۔ بولے اب راز تو کھولنا پڑے گا۔ بولے کیا بتاؤں امیر المومنین، رسول اللہ کا مکی دور ہے، ابتدائے اسلام ہے، میں ابھی مشرک و کافر ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سعید بن عامر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مکے کا ابتدائی دور ہے اور میں ابھی مشرک و کافر ہوں۔ میں دیکھتا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خبیب انصاری، قربان جائیں حضرت خبیب کی شہادت پر، حضرت خبیب کو مشرکین مکہ نے مکے کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا دیا، وہاں لے کر گئے اور ان کو باندھ دیا، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ منظر خبیب انصاری، چونکہ میں اس وقت مشرک و کافر ہوں، یہ بات ذہن میں رکھ، میں دیکھتا ہوں کہ خبیب انصاری کے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہیں، ایک ٹکڑا یہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے، پوچھتے ہیں خبیب بتا اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے گا یا نہیں؟ ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت خبیب جواب دیتے ہیں میں سانس کا اپنی آخری سانس تک محمد 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 ترانہ پڑھتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے خبیب ذرا تصور کر، جس مقام پر آج تو بنا ہوا ہے، تیرے جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اگر یا محمد ہوتے تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب اس منزل پر، اس مقام پر مشرکین مکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ یاد رکھو خبیب کے سارے بیوی بچوں کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی خبیب نہیں چاہے گا کہ گرم ہوا بھی میرے آقا محمد کے بدن کو لگے۔ کہتے ہیں سعید بن عامر، وہ کہتے جاتے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ مجھے رنج ہے، میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھے خوف ہے، جب میں مشرک و کافر تھا، لیکن خوف ہے کہیں اللہ روز محشر میرے اس سکوت کے بدلے مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اس خوف کے مارے مجھ پر ہیبت طاری ہوتی ہے اور لرز کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ آپ مہدویت کو سمجھنا ہے تو خدا را میری درخواست ہے قرآن سے سمجھیں۔ قرآن نے دنیا پہلے دنیا کے معنی بھی آپ غور کر لیں، دنیا دنا سے ہے۔ دنا کہتے ہیں لغت، ڈکشنری میں آپ پڑھیے، میں اس کا ذمہ دار نہیں، ڈکشنری جائیے آپ، عربی ڈکشنری، آپ تو بہت گوگل سرچ ماسٹرز ہیں، دیکھیے آپ عربی میں دنیا کے کیا میننگ آتے ہیں۔ دنیا ورڈ بنا ہے دنا سے، دنا کے میننگ ہے گھٹیا، ذلیل۔ اب یہ ذلیل دنیا، یہ گھٹیا دنیا، اس کے لیے اتنی کوشش۔
اللہ نے سورہ حدید میں دنیا کی حقیقت ایک آیت کے ایک حصے میں بیان فرما دی، اعلموا انما الحیات الدنیا لعبا ولہوا وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بس یہ 5 چیزیں ہیں. دیکھیے آپ، یہ اللہ کے قرآن میں یہ دنیا کی تعریف ہو رہی ہے. دنیا کا خالق، دنیا کا مالک، اس کا کریٹر اللہ اس کا ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا کیا ہے؟ پہلے لعب، کھیل ہے، لہون، تماشا ہے، زینتن، ایک زینت، ایک جگمگاہٹ، ایک تیاری، ایک دھوکہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں اعلیٰ خاندان تو ادنا خاندان، میں اعلیٰ پیسے والا تو کم، بس یہ تفاخر، تکبر، تدبر، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد کثرت مال، کثرت اولاد. یہ 5 چیزیں ہیں دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور پھر یہ 5 چیزیں کیا ہوں گی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ کا آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. وجہ خدا کا کیا ہے؟ اللہ کا وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی تعریف سے قاصر ہیں. ہم اللہ نے وجہ کا کلمہ لفظ استعمال کیا، ہم وجہ پر ہی بات کرتے ہیں. وہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ نے فرمایا کون ہوں گے مولا کے طلبگار؟ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اب سورہ رحمان قاری صاحب نے پڑھا تو اس میں آخری آیت انہوں نے کیا پڑھی؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی وجہ باقی رہنے والا ہے خدا کا، اور اسی باقی وجہ کی طالب کا نام مہدوی ہے. اس کے علاوہ مہدوی کا کوئی اور تعارف دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. مہدوی کی زندگی کی ابتدا و انتہا رب ذوالجلال کا دیدار ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے آج ہم طالب ہو گئے. ہم تو طالب مولا ہیں. ہمارے امام نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا ہے. لہذا حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. مہدی علیہ السلام کی تعلیمات انشاءاللہ العزیز ترک دنیا فی القرآن المجید، یہ ایک مستقل موضوع رہے گا. جب درس قرآن کی مجالس منعقد کی جائیں گی تب اسی پہلے موضوع سے انشاءاللہ آپ سے خطاب کیا جائے گا. اور جہاں تک فرائض ولایت مہدی علیہ السلام ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا. ایک آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہوں گے بس ہے کب تک؟ ایک بات لاسٹ. قرآن میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ سب بچوں کو بھی یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا انی قریب، انی قریب. یہ انی قریب پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ تدبر کیا ہے آپ نے؟ کیا کہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک اللہ قریب ہے، بہت قریب ہے. یہ قرآن ہے. دیکھیے آپ کیا ہے جملہ؟ انی قریب، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، بے شک اللہ قریب ہے. اب آپ سمجھیں یہ انی قریب میں دراصل ولایت محمدیہ پوشیدہ ہے. اللہ تو بتا دیا انی قریب، میں قریب ہوں. اب بندے کو اس کے قریب جانا ہے. وہ تو قریب آ گیا ہے، اب بندے کو قریب جانا ہے. یہ جو سفر ہے، یہ جو راستہ ہے، اس کو طے کرنے کا نام ہی ولایت ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.